میں اپنے والدین کے پاس تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، تو یقیناً وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں ظہیر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، میں تو اس کے بنا رہ ہی نہیں سکتی، میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، ایک پاک نکاح ہی کیا ہے، مجھے جینے دیں، مجھے بار بار کیوں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ انتہائی چیپ شاٹ، میں کہوں گا کہ انتہائی بلو دی بیلٹ جا کے چیپ شاٹ کھیلی گئی۔ اگر یہ اس چینل کے مالک کی بچی ہوتی تو کیا آپ اسی طرح اس کو بٹھا کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو بناتے؟ السلام علیکم جی، میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر ولاگز۔ امید کرتا ہوں آپ سب اپنے گھر میں خوش باش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عید آنے والی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس عید پر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ دعا زہرا کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ اپنے والدین سے جا کر ملے، اور ان کے درمیان میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی صاحب شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے، یہ مائنر میں آتی ہے، اور مائنر بچے کبھی بھی اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، جبکہ ان کی بیٹی یہ کہتی آئی ہے کہ میری عمر 18 سال ہے، میں بالغ ہوں، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ اس بات کو مہدی علی کاظمی صاحب نے کورٹ میں جا کر چیلنج کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا میڈیکل کیا جائے۔ میڈیکل سے پتہ چلا کہ ان کی بیٹی 16 سے 17 سال ہے۔ اب جب یہ پہلا ٹیسٹ ہوا، پہلی رپورٹ آئی، تو مہدی علی کاظمی صاحب اور جبران ناصر صاحب نے ہائی کورٹ میں جا کر اس کو دوبارہ سے چیلنج کیا، اور انہوں نے ایک بڑا میڈیکل بورڈ بنایا جس میں 10 ڈاکٹرز بیٹھے تھے، اور انہوں نے مختلف ٹیسٹ کیے، اور اس میں ان کی 3 طرح کی جو رپورٹس تھی وہ آئی۔ ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ بچی کی عمر 14 سے 15 سال ہے، اگر ہڈیوں کو دیکھیں تو 16 سے 17 سال ہے۔ اس طرح کے ان کے ڈیفرنٹ اوپینین تھے جو انہوں نے پیش کیے۔ اب اس کے بعد سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ نکاح ختم ہو جائے گا، اور نکاح ختم ہونے کے بعد دعا زہرا کو اپنے والدین واپس اپنے گھر لے جائیں گے، جبکہ عدالت نے یہ کہا کہ اگر یہ بچی مائنر بھی آتی ہے، اگر عمر کم بھی ہو، تو نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بہت بڑے چینل نے دعا زہرا کا اور ظہیر کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے پوچھا ہے کہ عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کی عمر 14 سے 15 سال ہے اور آپ مائنر میں آتی ہیں، تو اب آپ کیا کریں گی؟ اگر عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ چلی جائیں، اپنے گھر پر واپس چلی جائیں، تو آپ کیا کریں گی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں اپنے گھر تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے والدین مجھے پہلے بھی مارتے تھے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ جب میں واپس چلے گی تو میرے والدین مجھے مار ہی دیں گے۔ اب یہ کہنا تھا دعا زہرا کا، اور اس کے بعد جب ظہیر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ پر تو بہت ساری اور الزامات بھی لگ چکے ہیں، اور اگر آپ کو قید ہو گئی یا سزا سنائی گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے دن سے ان تمام تر چیزوں کے لیے تیار ہوں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن بہت سارے یوٹیوبرز میرے بارے میں غلط انفارمیشنز دے رہے ہیں، اور میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کا خیال کریں، جو میں نہیں ہوں وہ مجھے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں ایک طرف، اور مہدی علی کاظمی صاحب کا وہ ویڈیو بیان ایک طرف، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ساتھ دیا بہت سارے چینلز نے، اور میں آج تک تمام تر ان چینلز کا شکریہ ادا کر رہا تھا جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میری آواز بنے، اور قدم با قدم میرے ساتھ چلتے رہے۔ لیکن جس لڑکی کے بارے میں میڈیکل بورڈ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کم عمر ہے، چھوٹی ہے، تو ان سے انہوں نے کیوں انٹرویو کیا، اور انٹرویو میں ایسا سوال کیوں کیا جس پر اس نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے گھر چلی گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس کے بعد مہدی علی کاظمی صاحب کا ایک ویڈیو بیان آیا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ مہدی علی کاظمی صاحب کو سب سے جو بری بات یہ لگی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ دعا زہرا کا ایسا کوئی بیان نہ آئے جس کی وجہ سے عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ کہیں چینج نہ ہو جائے، کیونکہ دعا زہرا سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر عدالت نے یہ کہا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ واپس گھر چلی جائیں تو آپ کیا کریں گی؟ اب دعا زہرا کا اس پر یہ کہنا تھا کہ میں اپنے گھر تو کبھی بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ مجھے پہلے بھی مارتے تھے، اور اب بھی مجھے شک ہے کہ کہیں وہ مجھے جان سے نہ مار دیں۔ اس بات کو لے کر مجھے یقین ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب کو بہت برا لگا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے جائیں گے اپنے گھر، اور جو انہوں نے محنت کی ہے، جو سٹرگل کی ہے 2.5-3 مہینے، اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس والد نے اپنی بیٹی کو 14 سال اس کو پالا پوسا، اس کی خدمت کی، اور وہ کبھی بھی والد نہیں چاہے گا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہے، اگر عمر کے لحاظ سے
وہ چھوٹی ہیں تو وہ اپنے فیصلے خود کریں، لیکن ایسے بیان کے بعد ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ کہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور دارالعمان کے انہوں نے کہا کہ دارالعمان تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، میں رہوں گی تو صرف ظہیر کے ساتھ. لیکن اس کے والد نے کیا کہا، آئیے وہ سنتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور میں حیران ہوا کہ صحافت ایسا بھی کرتی ہے. یہ انتہائی چیپ شاٹ، میں کہوں گا کہ انتہائی بلو دی بیلٹ جا کے چیپ شاٹ کھیلی گئی. جو چیز پروو ہو چکی ہے کہ بچی مائنر ہے، اور اس کی مائنر کی تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوتی، تو اب کیسے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر اسے بٹھا کے آپ اس کی سٹیٹمنٹس لے رہے ہو، آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اب آپ چھوٹی آ گئی ہو، اور اب آپ بتاؤ اب آپ کیا کرو گی. آپ کچھ خوف خدا کرو یار، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو. میری تو آپ کے بارے میں رائے بڑی اچھی تھی، لیکن آج آپ نے یکسر میری رائے تبدیل کر دی. انتہائی چیپ شاٹ آپ نے کھیلی. آپ نے ایک ایسی چیز پاکستان میں پروموٹ کی جو کہ ایک بدنما چہرہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا. میرا سوال ہے جی، اگر یہ اس چینل کے مالک کی بچی ہوتی تو کیا آپ اسی طرح اس کو بٹھا کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو بناتے اور یہ انٹرویو چلاتے؟ یقیناً نہیں. لیکن آپ نے چیپ شاٹ کھیلی. آپ تھوڑا سا اپنی صحافتی اقدار کے بارے میں سوچئے کہ صحافت کے بھی کوئی اقدار ہوتے ہیں، اور کسی کو اتنا نہیں گرنا چاہیے. وہ لوگ جو کہ وہ ظہیر احمد جو کہ عدالت میں اب جس پہ دفعات شامل ہو گئی ہیں کڈنیپر کی بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو میں اس ویڈیو میں بھی نہیں بول سکتا، اور آپ کو پتہ ہے ان سب کا، اور وہ پروو ہو گیا ہے کہ اب وہ بہت ساری چیزوں میں شامل تھا، اور وہ مجرم ہے، وہ کلپرٹ ہے، اور آپ اس کے باوجود اسے چینل کے اوپر بٹھا کے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اپنے سوسائٹی میں کیا میسج دیا؟ آپ نے اپنی صحافتی اقدار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی. آپ نے بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی، سب چیزیں برابر نہیں ہوتی. میں بہت حیران ہوا، اور میرے پاس تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چینل اب بھی ان کی رپورٹنگ اس طرح کر سکتا ہے، اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک چیز جو کہ غلط ڈکلیئر ہو چکی ہے اور کورٹ کے اندر اب یہ معاملہ ہے، تو آپ کو بالکل بھی اس چیز کے اوپر اب ان کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ مہدی علی کاظمی صاحب دعا کے اس بیان کے بعد کافی دکھی ہوئے، کافی مایوس ہوئے، اور اس ٹی وی چینل کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے بارے میں یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایک مائنر بچی کا انٹرویو کریں گے اور ان سے یہ سوال کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز تو سوال چل کرتے رہے، انٹرویوز کرتے رہے، لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنا بڑا ٹی وی چینل جو ہے وہ دعا زارا کا انٹرویو کرے گا اور اس سے اس طرح کے سوالات کرے گا. اب آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب میں سے کسی کی بھی زندگی میں ایسا دکھ نہ لائے.